بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امین القادری نے جو بکواس کی، لفظ غنڈہ استعمال کیا، یہ علماء اہل سنت کی روش کے خلاف ہے۔ حضرت تھانوی صاحب اور حضرت نانوی صاحب کو علماء بریلی بھی مانتے ہیں، ایک دو نہیں، بہت بڑی تعداد میں مانتے ہیں۔ علماء اہل سنت بہت بڑی تعداد میں مانتے ہیں، بریلی کے اندر بھی علماء ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور خود فاضل بریلوی کا ان سے خط و کتابت رہا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے ان پر فتویٰ لگایا، تھانوی صاحب نے اس کو مانا، کہا کہ یہ اگر ہمیں کافر کہتے تو عشق رسول کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ یہ دیکھو انوار البیان میں لکھا ہوا ہے، یہ انوار البیان ہے، یہ میرے پاس انوار البیان، یہ مل جائے مالیگاؤں والے دیکھ لیں، صفحہ 391 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس میں صحیح نہیں آتا ہے، صفحہ 391 پہ لکھا ہے، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے، یہ مفتی انوار احمد قاضی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ صفحہ 391 انوار البیان جلد اول ہے، یہ مالیگاؤں میں مل جائے گی، آپ کو دیکھ لیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ پھر آگے پھر لکھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا بے حد احترام ہے، وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے، کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا ہے۔ تو عشق رسول کو تو خود تھانوی صاحب تسلیم کر رہے ہیں، اب جھگڑا کس بات کا ہے، خود ہی تو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتا ہے تو عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے، کسی اور وجہ سے تو نہیں۔ اور حضرت لکھ رہے ہیں، ان کو حضرت مولانا لکھ رہے ہیں، اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے ہیں لکھ رہے ہیں، صفحہ 391 پہ۔ اور بھی میں آپ کو بتا دوں گا، یہ دیکھو، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ فتاوی شارح بخاری، یہ بھی مالیگاؤں میں مل جائے گا۔ مفتی شریف الحق امجدی صاحب وہاں بھی رہے ہیں، مالیگاؤں میں بھی رہے شروع میں، وہاں پر سے ایک زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ 2 اذانیں ہو گئی تھیں، یہ 2 اذانوں کا مسئلہ پوچھا تھا کہ 2 اذانیں دے سکتے ہیں کیا ایک مسجد سے، تو آپ نے پھر مسئلہ بتایا ہدایہ کے حوالے سے کہ 2 میناریں ہوں تو دے سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہے اس میں، صفحہ 36 پر لکھا الملفوظ، یہ مفتی شریف الحق امجدی نے فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 36 پہ کیا لکھا ہے، الملفوظ کا جو حال ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں، اس میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں، 2 کتابوں میں سینکڑوں غلطیاں بتائی ہیں، الملفوظ احکام شریعت میں، جو اہل علم سے چھپی نہیں، یعنی علماء کے نام جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ یہ لکھا ہوا صفحہ 36 پڑھ لو، فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 36، یہ پڑھ لینا آپ، یہ بھی مالیگاؤں میں مل جائے گی۔ اور سنو، ان پر کا فتویٰ لگا ہوئے، یہ ہے فیضان سنت الیاس قاضی کی لکھی، یہ بھی مالیگاؤں میں مل جائے گی۔ یہ صفحہ 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا تو سب کو بخش دیا گیا، سب کی بخشش ہو گئی، لیکن جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا اس کی بخشش نہیں ہوئی، اسی صفحہ 27 پہ لکھا ہے۔ اب کیوں کٹوا دیا، نئی میں سے کیوں کٹوا دیا؟ امین القاضی تو اس جماعت کے خلاف ہے، الیاس قاضی والی جماعت کے خلاف ہے، یہ ہے سنی دعوت اسلامی اور یہ ہے وہابی دعوت اسلامی۔ امین القاضی والی ہے سنی دعوت اسلامی اور یہ ہے وہابی دعوت اسلامی، الیاس قاضی والی، یہی تو مطلب ہوا نا۔ سنی دعوت اسلامی بمبئی میں بنی، زکریا مسجد میں 165 امام جمع ہوئے تھے، 165۔ یہ دیکھو فیضان سنت، اس کے اندر صفحہ 31 پہ لکھا ہے کہ الیاس قاضی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کھڑے ہیں، صفحہ 31 پہ۔ تو یہ ان پر کب فتویٰ لگاؤ گے؟ بس تھانوی صاحب نانوتوی صاحب، تھانوی صاحب نانوتوی صاحب، تھانوی صاحب نانوتوی صاحب، یہی تماشے بازی چلتی رہے گی، کب تک چلے گی تماشے بازی؟ الیاس قاضی کو سند دلواؤ، بریلی سے سند دلواؤ، میں مانوں گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اکٹھا سنی ہے، صحیح العقیدہ، ہم ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ مجھے بھی تو خلافت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے خلیفہ سے، جنہوں نے بہار شریعت لکھا ہے، انہوں نے ہی مجھے خلافت دیا ہے۔ اور سنو، یہ الملفوظ ہے، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہے صفحہ 105 جلد 4 میں کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہوا اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہے؟ ہوا اللہ مکلف ہی نہیں ہے، انسان جنات مکلف ہے، اور ہوا کو اللہ کا نافرمان بتا دیا، وہ بھی اس وقت جب اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اللہ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو، تو ہوا نے اللہ سے کہا کہ الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اللہ نے ہوا کو بانجھ کر دیا۔ یہ کون سی کتاب میں ہے ہوا بانجھ ہوتی ہے؟
ہوا سے پانی نہیں گرتا، اس ہوا سے خوب گرتا ہے پانی، ہر جگہ سے پانی گرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے، یہ کب ہوا کی باتیں سن رہے تھے، کہاں سے سن رہے تھے، اللہ کی بات بھی اور ہوا کی بات بھی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ان کی کتاب میں بھی ہیں۔ خود مفتی شریف الحق صاحب کا حوالہ دیا، سینکڑوں غلطیاں بتائی ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے صفحہ 27 میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں۔ الملفوظ جلد دوم صفحہ 27۔ اسی الملفوظ جلد دوم میں ہے صفحہ 22 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے۔ تو فاضل بریلوی نے بتایا کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی الحمدللہ۔ تو تھانوی صاحب کا بھی اس طرح کا کوئی خواب ہے تو اس پر بتنگڑ، چلو ٹھیک ہے، خواب کی بات ہے، لیکن جب آپ دوسروں کی غلطی دیکھ رہے ہو تو اپنی بھی دیکھو۔ ہم کہہ رہے ہیں دونوں علماء اہل سنت ہیں، دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور تھانوی صاحب نے بھی رجوع کیا ہے اور بھی علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں رجوع۔ اسماعیل دہلوی کے بارے میں خود فاضل بریلوی نے کہا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کی توبہ ہم تک آ چکی ہے۔ تو تمہیں کیا معلوم کہ کس کی توبہ کس نے توبہ کر لی، اور تم تو لگے رہتے ہو بس۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے۔ یہ کس کا ترجمہ؟ مولانا شفیع تھانوی صاحب کا۔ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، وہ ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت میں، اور ترجمہ کر رہے ہیں تمہیں پاک و صاف ہی رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور فاضل بریلوی ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ تو یہی چاہتا اہل بیت تم سے ناپاکی دور کر دے۔ فاضل بریلوی اہل بیت کے اندر ناپاکی مان رہے ہیں اور تھانوی صاحب ناپاکی نہیں مانتے۔ دونوں کے ترجمے ہندوستان میں مل جائیں گے، آپ کو دیکھ لینا۔ 22ویں پارے کی آیت ہے دوسرے نمبر کی، کہ فاضل بریلوی ترجمہ کر رہے ہیں تم سے ناپاکی دور کر دے، اور تھانوی صاحب کر رہے ہیں تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے۔ ایسے شخص کو تو غنڈہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے مان لیا غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ان سے توبہ ان سے رجوع ہے تو کیوں پھر بکواس کر رہا ہے، غنڈہ کہہ رہا ہے؟ تو اپنے گریبان میں دیکھنا، تجھے کوئی سید نہیں مان رہا